خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست، اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات۔ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جے ڈاٹ کا، جو بھیجتے ہیں ہمارے لیے ملبوسات، اور آپ پسند کرتے ہیں، ہم پسند کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہمارے اس نشریات کا آغاز، یعنی کلام عشق۔ بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ کلام عشق میں قرآن پاک کی کوئی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اور آج کا موضوع ہے اللہ کی راہ میں اپنی بہترین چیز دیا کرو۔ جی مفتی صاحب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ چوتھے پارے کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو، یعنی تم ہرگز کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے، مراد کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالی کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں خرچ کرنے سے مراد تمام صدقات واجبہ بھی ہیں اور صدقات نافلہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو چیز بھی کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ تمام چیزیں اور تمام صدقات اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو لازم کیا ہے، وہ زکوٰۃ خرچ کر رہا ہے، تو یہ تو مال کا وہ حصہ ہے جو دینا ہی دینا ہے۔ یہاں خاص طور پہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو پسندیدہ چیز تمہاری ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری پسند میں وہ رہے، لیکن تم اگر اپنی پسند پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دو گے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے حوالے، کسی کے سپرد کر دو گے، کسی کو اس مال کا حقدار بنا دو گے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو یہ تمہارا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئے گا کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر نے روایت فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک کیفیت تھی کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہے کہ یا رسول اللہ، میرا جو یہ اتنا بڑا باغ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ سارا کا سارا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کروں۔ تو حضور نے ان کی کیفیت کو دیکھا کہ ان کے پاس تو فقط ایک باغ ہی ہے کہ جس سے ان کی گزر اوقات ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے یہ تمہارا باغ قبول کر لیا اور تمہارے لیے ہبہ کر دیا، تم جاؤ اس میں اپنا سارا معاملہ مکمل کرو، اور جو اس سے آمدن اس سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو۔ اسی طرح سے یعنی پسندیدہ چیز ایک یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، میری ضرورت سے زیادہ میں نے اٹھا کے دے دی، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو عام طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یا دینے کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں چیریٹی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کھجور میں اللہ کی راہ میں دوں کہ جو اپنے افطار کے لیے پسند کرتا ہوں، وہ پلیٹ کھانے کی میں اللہ کی راہ میں پیش کروں جو اپنے کھانے کے لیے پسند کرتا ہوں، ایسا فروٹ، ایسی غذا، ایسا کپڑا کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ کسی کو دوں تاکہ اس کے پہننے کے قابل ہو، یہ نہ ہو کہ وہ سلوا کے واپس آئے تو کپڑا جو ہے مطلب 2-4 جگہ سے دھلا ہوا ہو۔ تو یوں جو چیز اپنے لیے پسند کرے بندہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں پیش کرے۔ حضور کی ایک زوجہ محترمہ ہے، تشریف فرما تھی، ان کی بارگاہ میں گوشت آیا تھا کہیں سے، انہوں نے بنا کے رکھا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ کیا ہوا اس گوشت کا؟ کہا یا رسول اللہ تقسیم کر دیا بہت سارا، یہ باقی بچا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو تقسیم کر دیا وہ باقی بچا ہے، یعنی یہ جو موجود ہے تو فنا ہونے والا ہے، ہم کھا جائیں گے، جو اللہ کی راہ میں دے دے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اب دیکھیے مال ہمارے پاس جو بھی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ مال اپنی ذات پہ خرچ کر لیا آپ نے، اچھی بات ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر لیا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، بہت اچھی بات ہے۔ ایک ہے مال چھوڑ کے جانا، اب مال چھوڑنے کے بعد وہ ترکہ ہے، وراثت ہے، جھگڑے ہیں، پھڈے ہیں، فساد ہے اور خاندانوں میں دشمنیاں ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو مال آپ نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے دیا وہی باقی رہنے والے، اسی پر اجر ہے۔ اور اس اجر کو کہاں تک بیان فرمایا گیا؟ فرمایا کہ 700 گنا تک، یا فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ، اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اسے بھی زیادہ اضافہ فرما دے۔ تو یہ تمام صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں سامنے اپنے، تو پھر ہمیں چند باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر 1 یہ نصیحت کے طور پہ تاکہ پیغام بھی پہنچے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خوشی کے لمحات میں، اور جب اللہ نے ہمیں آسانی میسر کی، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ہمارے یہاں چیریٹی کب ہوتی ہے؟ جب وہ کوئی شخص بیمار ہو جائے، کہتے ہیں میں صدقہ نکال دیجئے، اگرچہ حدیث میں حکم موجود ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، مصیبت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے صدقے سے، لیکن ہم انتظار کیوں کرتے ہیں کہ مصیبت آئے گی تو ہی صدقہ نکالیں گے، آزمائش آئے گی تو ہی صدقہ نکالیں گے،
کوئی شخص اگر جو ہے وہ بستر مرگ پر ہوگا تبھی ہم جو ہے مطلب اس کا کوئی صدقہ کا نکال کے دیں گے. اپنی خوشی کی حالت میں ہم صدقہ کیوں نہیں دیتے, اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ صدقہ اللہ کو وہی پسند ہے جو خوشی کی حالت میں دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات اخلاص کے فرق کی وجہ سے صدقے کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے, جگہ یا مکان کے فرق کی وجہ سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے, کسی خاص کیفیت کی وجہ سے فرق میں اضافہ ہو جاتا ہے. میں 2-3 مثالیں جلدی جلدی پیش کروں آپ کو. مثال کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی صحابی مٹھی بھر جاؤ, مت کے الفاظ حدیث کے اندر جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں مٹھی بھر جاؤ اللہ کی راہ میں خیرات کرے, کہا کہ اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے. احد پہاڑ کتنا طویل, فرمایا کہ جو ثواب میرے صحابی کو ملا ہے وہ بعد میں سونا خرچ کرنے والے کو نہیں ملے گا, اور سونا بھی احد پہاڑ کے برابر. وجہ کیا ہے, انہیں حضور کی صحبت میسر سی اور وہ اخلاص کی اس منزل پر تھے کہ جس پر میری اور آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے مقام صحابیت کی وجہ سے. دوسرا زمانے کی وجہ سے, یعنی ہم عام دنوں میں صدقہ کرنے اچھی بات ہے, لیکن رمضان میں اگر صدقہ و خیرات کریں گے اجر بڑھا دیا جائے گا. جمعے کے دن ہے تو 70 گنا زیادہ اجر و ثواب ہے. اسی طریقے سے شب قدر کے بارے میں بھی آیا کہ شب قدر میں صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مکان کی تبدیلی کی وجہ سے, ایک یہ کہ میں اپنے گھر میں صدقہ کر رہا ہوں اپنے شہر کے اندر, لیکن اللہ نے توفیق دی, میں حج یا عمرے پر گیا, وہاں میں نے لوگوں کو پانی پلایا, میں نے وہاں پر صدقہ کیا, تو دائرے کہ ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 تک, یا مدینہ منورہ میں نماز کا ثواب 50,000 تک, تو یوں ان نیکیوں کے ثواب میں پھر وہاں سے اضافہ ہو جاتا ہے. آخری بات کیفیت کی وجہ سے, یعنی ایک شخص ہے جسے اللہ نے بہت سارا مال دیا, ایک شخص ہے جو معتدل کیفیت میں, ایک ہے فقیر آدمی. اب ایک شخص مانگنے کے لیے گیا, امیر آدمی نے 2 روٹیاں دے دی اس کو, معتدل آدمی نے 2 روٹیاں دے دی, اور جو غریب فقیر تھا اس کے بعد تھی ہی 2 روٹیاں, اسے بھی 2 روٹیاں اٹھا کے دے دی. تو ان تینوں کی کیفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں اضافہ فرمائے گا. اس لیے فرمایا 7 گنا یا 100 گنا یا 700 گنا, یہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی ثواب میں اضافہ فرما دے. آخری بات وہ کیا ہے کہ ایک ہے خرچ کرنے کا وقت, ایک ہے ثواب حاصل کرنے کا وقت. ان دونوں میں فرق ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے میں نے ابھی خرچ کیا ابھی مجھے مل جائے گا. یاد رکھیے بیج بونے کا وقت ایک ہے, فصل کاٹنے کا وقت ایک ہے. لہذا خرچ یہاں پر ہوگا, اللہ چاہے تو یہاں بھی عطا فرمائے گا, لیکن وہ چاہے بلکہ اس کی طرف سے یہ حکم ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا, لیکن جو اصل ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت میں عطا فرمائے گا. تو جب بھی صدقہ دیجئے, خیرات کیجئے, خوش دلی سے دیجئے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کی. سلام علیکہ یا رسول